أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. عزیزان محترم، وقت گزر گیا. آپ نے، بزرگوں نے، نوجوانوں نے، خواتین نے جو زحمتیں فرمائی، میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں ان زحمتوں کا شکریہ ادا کروں، اور مجھے حق بھی نہیں ہے. یہ حق اس بیوی کا ہے جس میں چرخی ادرکم اللہ. عزیزو، یہ جلوس تمہارا نہیں ہے، یہ جلوس آل محمد کا جلوس ہے. اس میں ذوالجناح جا رہے ہیں، علم جا رہے ہیں، تعزیے جا رہے ہیں، تبرکات جا رہے ہیں، اور کوئی بیوی ان تبرکات کے پیچھے دعا دیتی ہوئی جا رہی ہے کہ خدا میرے بچے کے ماتم کرنے والوں کو سلامت رکھے. انسان اپنے ماضی سے کٹ نہیں سکتا. ہمارا ماضی ہم سے متصل ہے. ہم اپنے ماضی کو لے کر اس شان کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ پوری دنیا پر یہ واضح ہو جائے کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ باوقار لوگ ہیں جو شرافت انسانیت کے امین ہے. یہ وہ باوقار قوم ہے جو نجابت انسانیت کی امین ہے. اگر کوئی ناگوار بات ہو جائے تو فقط اس لیے گوارا کرو کہ مظلوم نے سر جھکایا، کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں کی. جلوس میں نظم رہے، ضبط رہے، انضباط رہے، حدود کی پابندی رہے، اس لیے کہ یہ فرزند زہرا کا ماتم ہے، اور یہ سمجھ کے جاؤ کہ حق زہرا ادا ہو رہا ہے. میں نے زحمت دی، عاشور کا دن طلوع ہوا، اور ایک مرتبہ حسین ابن علی نے علی اکبر کو دیکھا اور آواز دی، بیٹا ذرا محمد کے لہجے میں اذان تو دے لے. ادرکم اللہ. بیٹا ذرا محمد کے لہجے میں اذان دے. علی اکبر نے اذان دی، اذان ختم ہوئی. باپ نے سر سے پاؤں تک علی اکبر کو دیکھا، اور اس کے بعد اپنے انصار و اعوان کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد یہ آواز دی کہ اب مجھے اجازت دو کہ میں آخری حجت اس لشکر پر تمام کر دوں. حسین ابن علی نے ناقہ عظمہ پر سوار ہو کر فوج یزید کے سامنے آخری حجت کو تمام کیا. ادھر سے جواب میں تیر آئے، 25 اصحاب ایک وقت میں شہید ہوئے. اور اب ایک مرتبہ عباس گئے، قاسم گئے، اور محمد گئے، اکبر گئے. جب میرا مولا اکیلا ہوا اور آواز دی میرے مولا نے،
حل من ناصر ينصرنا حل من مغيث يغيثنا حل من مجير يجيرنا حل من ذاب يذبنا على رسول الله اجركم على الله اجركم على الله. اصغر کو لائے جھولے سے، پیر ظلم سے بچہ سیراب ہوا، اسے لے کے آئے، رباب کو دکھلایا، رباب یہ تمہاری امانت ہے. رباب نے دو ہی جملے کہے. ایک جملہ حسین سے کہا کہ والی بچے کو پانی پلانا ہے، اور ایک جملہ حضرت سے کہا اب مصروں کا یونان بیٹے مجھے نہیں معلوم تھا کہ تجھ جیسے چھوٹے بچے بھی ذبح کر دیے جاتے ہیں. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. آئے علی اصغر کی لاش لیے ہوئے خیمے کے پیچھے آئے. اب شہزادی زینب نے ایک مرتبہ فضا کو آواز دی کہ فضا ذرا جا کے دیکھ بھائی لاش کو لے کے گیا کدھر، بھائی لاش کو لے کے گیا کدھر. فضا دوڑتی ہوئی خیمے کے پیچھے آئی، پھر واپس گئی. کہا شہزادی قبر کھود رہے ہیں. تو گھبرا کے پوچھا کہ کیا بچے کے لاشے کو زمین پہ رکھ دیا ہے؟ کہا نہیں شہزادی، ایک ہاتھ سے بچے کا لاشا دبا ہوا ہے، ایک ہاتھ سے تلوار سے قبر کھودتے جاتے ہیں اور یہ کہتے جاتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائی و تسلیما لامرہ. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. اصغر کو دفن کیا، خیمے میں آئے اور آنے کے بعد فاطمہ زہرا کی کنیز فضا کو بلایا. کہا فضا ذرا میرے قریب تو آنا. فضا قریب آئی. کہا جا صندوق کھول، ایک پرانا کرتا رکھا ہوا ہے اسے اٹھا کے لیا، لیکن خبردار زینب کو خبر نہ ہونے پائے. خبردار زینب کو خبر نہ ہونے پائے. فضا نے صندوق کھولا، کرتا نکالا، اپنی آبا کے دامن میں چھپایا، لے کر چلی حسین کی طرف. درمیان میں شہزادی زینب کی نگاہ پڑی. کہا فضا تیرے دامن میں کیا ہے؟ فضا خاموش ہے. پھر پوچھا فضا تیرے دامن میں کیا ہے؟ فضا خاموش ہے. ایک مرتبہ علی کی بیٹی کو جلال آ گیا. کہا فضا میری ماں فاطمہ زہرا کی آنکھ کی قسم. فضا میری ماں فاطمہ زہرا کی آنکھ کی قسم بتلا دے تیرے دامن میں کیا ہے. کہا بیوی کیا بتلاؤ، مولا نے پرانا کرتا مانگا ہے. بس یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ زینب نے آواز دی کہ فضا حسین نے کرتا نہیں مانگا، حسین نے اپنا کفن مانگا ہے، لا مجھے دے دے. اجرکم اللہ. جملے سنو. حسین نے کرتا نہیں مانگا، حسین نے اپنا کفن مانگا ہے. لا فضا مجھے دے دے. کرتا دیا. آئی بھائی کے پاس. شہزادی زینب آئی، کہنے لگی بھیا اماں اس کرتے کو سیدھی آتی تھی، اماں اس کرتے کو سیدھی آتی تھی اور یہ کہتی تھی کہ زینب میں نہ رہوں گی، جب بھائی رخصت آخر کے لیے آئے تو اپنے ہاتھوں سے پہنا دینا اور جب مدینے واپس آنا تو اس کرتے کو لا کر میری قبر پہ. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. حسین نے کرتا پہنا کچھ دیر کے لیے باہر گئے، پھر خیمے کے اندر آئے اور ایک مرتبہ آواز دی یا زینب یا ام کلثوم یا رقیہ یا سکینہ یا ام فروہ علیکن منی السلام، بیویوں اب حسین کا آخری سلام قبول کرو. پھر ایک مرتبہ آواز دی وہ بیویاں جن کے شوہر میری نصرت میں مارے گئے وہ بھی میرا آخری سلام قبول کرے. حسین خیمے سے نکل رہے تھے. فاطمہ زہرا کی بوڑھی کنیز فضا خیمے کا پردہ اٹھائے کھڑی تھی، سفید بال کھلے ہوئے تھے. قریب آ گئے، آنے کے بعد سلام کیا. کہا میری ماں کی کنیز فضا تجھے بھی میرا آخری سلام ہو. میں جملے سننا. فاطمہ زہرا میری ماں کی کنیز فضا تجھے بھی میرا آخری سلام ہو. کہا فضا میں کون ہوں؟ کہا حسین تم امام وقت ہو، تم والی ہو، تم وارث ہو. کہا فضا میرا کوئی حق ہے تمہارے اوپر؟
میرا کوئی حق ہے تمہارے اوپر؟ کہا حسین میں نے تمہیں بیٹوں کی طرح اپنی گود میں پالا ہے، تمہارا وہی حق ہے جو ایک بیٹے کا ماں پہ ہوتا ہے۔ پر رو کے فرمانے لگے فضا میں جا رہا ہوں، اب زندہ واپس نہیں آؤں گا، سکینہ کا خیال رکھنا۔ اب میں زندہ واپس نہیں آؤں گا، سکینہ کا خیال رکھنا۔ بھائی دو جملے سننا۔ حسین باہر نکلے نظر یمیناً و شمالا، حسین نے دائیں دیکھا، حسین ابھی روکو، جلوس کو روکو۔ فنظر یمیناً و شمالا، حسین نے دائیں دیکھا، حسین نے بائیں دیکھا، اور ایک مرتبہ آواز دی ایکم جو قدم و جوادی، ہے کوئی میرے ذوالجلال کو لانے والا، ہے کوئی میرے ذوالجلال کو لانے والا۔ ایک مرتبہ علی کی بیٹی آج تینوں کو الٹتی ہوئی باہر آئی کہ بھیا جب تک زینب زندہ ہے تو اکیلا سوار نہیں ہوگا۔ اجرکم اللہ، بھائی آج جلوس کو روکے، کچھ دیر کے لیے جلوس کو روکے۔ اسی مقام پہ رکے رہو، ہم فاطمہ زہرا کو پرسا دے رہے ہیں، بس دو لمحوں کے لیے رک جاؤ، دو لمحوں کے لیے رک جاؤ۔ حسین نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، گھوڑے نے چلنے سے انکار کیا۔ ایک مرتبہ حسین نے گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈالی، کہا ذوالجلال سب ساتھ چھوڑ گئے، تو بھی حسین کا ساتھ چھوڑنا چاہتا ہے۔ اب جو حسین نے مڑ کے دیکھا، چھوٹی بچی لپٹی ہوئی ہے، روتی جاتی ہے اور کہتی جاتی ہے کہ ذوالجلال میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا۔